احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، حلال کر دیا ہے اللہ نے رمضان کی راتوں میں بھی تمہارا اپنی بیویوں کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرنا. ہن لباس لکم، تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہیں، وانتم لباس لہن، اور تم اپنی بیویوں کا لباس. اب یہ لباس میں نے جو پہنا ہوا ہے، اس لباس اور میرے جسم کا کوئی پردہ نہیں ہے. میاں بیوی کا آپس میں کوئی پردہ نہیں ہے، کیونکہ ایک دوسرے کا لباس ہے، ایک دوسرے کی عفت اور عصمت کی حفاظت کا ذریعہ بھی ہے، ایک وہ معنی بھی ہے، اور دوسرا اس حوالے سے پریکٹیکلی بھی وہ لباس ہے کہ میاں بیوی کا آپس میں کسی بھی چیز کا کوئی پردہ نہیں. کسی حدیث کے اندر کوئی اس طرح کی چیز رپورٹ نہیں ہوئی. اس حوالے سے ایک مردود اور منقطع روایت پیش کی جاتی ہے، اور اس تابعی کا سما جو ہے وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ثابت ہی نہیں ہے. سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے 1922، مشکات میں 3123 ہے، لیکن مردود روایت ہے، منقطع ہے، کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بیان ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شرمگاہ کبھی نہیں دیکھی. لیکن یہ روایت ہی ضعیف ہے، جس کی بنیاد کے اوپر لوگوں نے اورل سیکس کے حوالے سے عجیب و غریب فتوے دیے اور کہا کہ جی میاں بیوی ایک دوسرے کی شرمگاہ کو نہیں دیکھ سکتے، یعنی وہ کہتے ہیں دیکھ ہی نہیں سکتے، اگلی بات تو آپ چھوڑ ہی دیں. تو یہ حدیث ہی بالکل جو ہے وہ منقطع ہے اور مردود روایت ہے، جس کی بنیاد پہ یہ پورے کا پورا ایک اسکول آف تھاٹ کھڑا کیا ہوا ہے. بھائیو، اسلام میں ایز سچ اورل سیکس کی کوئی ممانعت نہیں آئی، سوائے وہ قوم لوط والا جو اینل سیکس ہے اس کو ضرور ایڈریس کیا گیا. اس حوالے سے جتنی بھی باتیں کی جاتی ہیں وہ علماء کے فتوے ہیں، اور ظاہر ہے کہ جب فتویٰ ہوگا تو وہ ایکسپرٹ اوپینین ہے، وہ اجتہادی ایشو ہے، اس میں کوئی شخص بھی دلائل کے ساتھ کسی کے ساتھ اختلاف کر سکتا ہے، اور اس کو آپ کتاب و سنت کی نص کی طرح بالکل فائنل اتھارٹی نہیں مان سکتے. اس کے لیے دلائل دینے کی ضرورت ہوگی، زبانی کلامی نہیں کہ میرا دل نہیں مانتا، یہ چیزیں اس طریقے سے نہیں. بہرحال اورل سیکس کے حوالے سے میڈیکل ایشو ضرور ریزالو کرنا چاہیے، کیونکہ اس قرآن حکیم نے ہمیں دو ہی علوم بتائے ہیں، ایک ریویلڈ نالج جو وحی کا علم ہے، اور دوسرا ایکوائرڈ نالج، دا نالج obtained through observations and experiments، سائنس کا علم. ان دو میں سے اگر ایک علم بھی یہ چیز ویریفائی کر دے کہ اس طرح کا ایکٹ جو ہے صحت کے لیے نقصان دہ ہے، تو پھر اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہوگی. مثال کے طور پر یہ جو یورینیم ہے، اگر آپ اس کو نیکڈ ہاتھ لگائیں گے تو سکن کینسر اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے. یہ قرآن و حدیث میں نہیں موجود، لیکن سائنٹیفکلی پروف ہے. تو یہ اس کو پھر اس طریقے سے پریکٹس کیا جائے گا اور بچا جائے گا. اس حوالے سے میں نے گفتگو بھی کر دی ہے، مسئلہ نمبر 39، علم وحی اور علم سائنس کی اہمیت اور ان کا دائرہ کار، اہل سنت پاک.com پہ. بہرحال میں نے اشارتاً اب گفتگو کر دی ہے، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے، اس میں مزید ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. البتہ آخر میں سیکس کے اعتبار سے دو بڑے کریٹیکل ایشوز ہیں، ان کو ایڈریس کر دوں. بڑے دو اہم مسائل ہیں تاکہ کوئی تشنگی باقی نہ رہے. پھر بھی اگر کسی کی کوئی تشنگی باقی رہے، لیکچر کے اینڈ پہ پوچھ سکتے ہیں یا بعد میں بھی مجھے ای میل کر سکتے ہیں، mirza_95@yahoo.com. اور ای میل کے حوالے سے میں آج کل بڑی آزمائش سے گزر رہا ہوں. ای میلز جو ہیں وہ سینکڑوں ہزاروں تک پہنچ جاتی ہیں، اس لیے بعض کا 7-8 دن لگ جاتے ہیں میں جواب، یعنی پہلے تو ایک دن میں دے دیتا تھا، اب وہ ایک ہفتے سے بھی بڑھ جاتا ہے. یہ تو ابھی شکر ہے جو اہل سنت پاک.com پہ آتی ہیں وہ ہمارے فرحان بھائی جواب دیتے رہتے ہیں، ورنہ وہ بھی دینی پڑے. اور واٹس ایپ کا جو علیحدہ سے معاملہ میں نے تو وہ مصیبت پالی نہیں ہوئی ہے، کیونکہ میں اس کو مینج کر نہیں سکتا. تو یہ آخر میں دو اہم ترین مسائل میں نے بیان کرنے تھے اسی سیکس ڈسپلن کے پوائنٹ آف ویو سے. پہلا مسئلہ ہے وہ ہے بڑی عمر کی رضاعت کا مسئلہ. یعنی اگر میں کھل کے بیان کروں کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کے پستان سے دودھ پی لے تو کیا اس سے رضاعت ثابت ہوگی؟ کیا نکاح ٹوٹ جائے گا؟ کیا اس طرح کا کوئی معاملہ ہو جائے گا؟ کیونکہ امام ابن تیمیہ نے اس قسم کا فتویٰ دیا اور وہ آج تک جو ہے وہ اہل حدیث کے گلے میں فٹ ہوا ہے. سارے تو نہیں، مطلب جو اہل علم ہے وہ تو سمجھتے ہیں کہ فضول فتویٰ تھا، ان کے نزدیک تو اس طریقے سے رضاعت ثابت ہو جائے گی اور نکاح بھی ٹوٹ جائے گا. تو میں اس کو ایڈریس کرتا ہوں. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. بخاری میں 5099 5099، مسلم میں 3568 3568، اور مشکات میں بھی ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3161، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو رشتے دودھ کی وجہ سے، جو رشتے جو ہے وہ نسب کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں، وہی رشتے دودھ پینے کی وجہ سے بھی حرام ہو جاتے ہیں. یعنی اگر دو مختلف ماں باپ والے بچوں نے کسی ایک کامن عورت کا دودھ پی لیا ہے تو اس عورت کی جو اولاد ہے وہ ان کے بہن بھائی بن جائیں گے.
دودھ کے رشتے کی وجہ سے. تو جس طریقے سے نسب جو ہے وہ حرمت والا رشتہ بنا دیتا ہے، اسی طریقے سے رضاعت کا رشتہ دودھ پینے کی وجہ سے بھی اسٹیبلش ہوتا ہے، اور وہ ایک دو بار دودھ پینے سے نہیں. وہ صحیح مسلم میں 3597 نمبر حدیث ہے، مشکات میں 3167 3167 کہ کم از کم 5 مرتبہ اگر کوئی عورت دودھ پلا دے کسی بچے کو تو پھر وہ بچہ جو ہے اس عورت کی جو ڈائریکٹ اپنی اولاد ہے اس کا وہ بہن بھائی بن جائے گا 5 دفعہ کم از کم. تو وہ محرمات ابدیہ میں داخل ہو جائے گا، جن کا ذکر سورۃ النساء کی آیت نمبر 23 چوتھے پارے کی آخری آیت ہے سورۃ النساء آیت نمبر 23 میں. ہمیشہ کے لیے جو حرمت والے رشتے ہیں، یعنی ماں باپ کے ساتھ، اس طریقے سے دادی دادا، اس طریقے سے چچا تایا ماموں، یہ سارے رشتے جو حرمت والے ہیں وہ اسی ایک آیت کے اندر بیان ہوئے ہیں سورۃ النساء آیت نمبر 23. بھائیو، اس حوالے سے جو احادیث کچھ پیش کی جاتی ہیں کہ اگر کوئی عورت پیالے میں اپنا دودھ نکال کے کسی مرد کو پلا دے تو وہ اس کے ساتھ حرمت والا رشتہ اس کا اس طریقے سے بن جائے گا، تو وہ اس کے لیے محرم ہو جائے گی. تو وہ احادیث منسوخ ہیں اور ان کی ناسخ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود. اب امام ابن تیمیہ ان حدیثوں کے اوپر عمل کر کے انہوں نے فتویٰ دے دیا کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کا دودھ پی لے تو نکاح بھی ٹوٹ گیا، ہمیشہ کے لیے وہ حرام ہو گئی. اور یہ سارا معاملہ، حالانکہ یہ حدیث موجود ہے بخاری اور مسلم دونوں میں. صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5102، صحیح مسلم میں 3606 اور مشکات میں 3168 3168 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الرضاعۃ من المجاعہ، کہ جو رضاعت کا رشتہ ہے یہ بھوک کی عمر تک ہے. جب بچہ بھوک کی عمر میں دودھ مانگتا ہے، یعنی زبان سے نہیں وہ مانگ سکتا، بھوک کی عمر تک رضاعت کا رشتہ رہتا ہے. اور وہ قرآن حکیم میں 2 سال بتائی گئی ہے دودھ چھڑانے کی عمر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر کٹ فرما دیا کہ جو دودھ چھڑانے کی عمر ہے اس دوران اگر کوئی بچہ دودھ پی لے، اور وہ بھی صحیح مسلم کی حدیث کے تحت 5 مرتبہ، تو تب رضاعت کا رشتہ، دودھ کا رشتہ اسٹیبلش ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا. تو اب جو بڑا مرد ہے وہ تو 2 سال کا تو نہیں ہے. تو اس میں ظاہر ہے کہ بالکل امپلائڈ ہے کہ اگر کوئی اس طرح کا معاملہ کر لیتا ہے تو نہ رضاعت قائم ہوگی اور نہ میاں بیوی کا آپس میں کوئی نکاح ٹوٹنے والا معاملہ ہوگا. دوسرا اہم مسئلہ آج کا آخری وہ ہے میرے بھائیوں عزل کا ایشو، یا ماڈرن لینگویج میں کنڈوم کا استعمال. عزل عربی میں کہتے ہیں الگ ہو جانے کو، یعنی جب میاں بیوی ازدواجی تعلق قائم کریں، ڈسچارج کے وقت وہ الگ ہو جائیں، اس کو کہتے ہیں عزل. اور اسی کی ماڈرن فارم جو ہے وہ کنڈوم ہے. فیملی پلاننگ کے پوائنٹ آف ویو سے بھی استعمال کرتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مفلسی کے ڈر سے فیملی پلاننگ کرنا اسلام میں قرآن حکیم کی آیات کی روشنی میں اس کی کوئی گنجائش موجود، قطعاً حرام. لیکن اگر عورت کی صحت کا ایشو ہو یا اولاد کی تربیت کے پوائنٹ آف ویو سے کسی کے لیے کوئی ریسٹرکشن ہو، وہ معاملہ الگ ہے، اس کے اوپر وہ والا فتویٰ نہیں لگے گا. اور اس کے ثبوت میں 3 حدیثیں پیش کروں گا، تینوں صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے. لیکن اس میں یاد رکھیں کہ جو لوگ اس حوالے سے مرد اپنی نس بندی کروا لیتے ہیں، یعنی سیکچولی ڈسیبل ہو جاتے ہیں ہمیشہ کے لیے، جان بوجھ کے میڈیکلی کروا لیتے ہیں، یا عورتیں اپنی یوٹرس نکلوا دیتی ہیں، اگر کوئی بیماری یا کینسر والا ایشو نہ ہو وہ الگ بات ہے کہ جی تاکہ جی ہمیشہ کے لیے معاملہ اسٹیبلش ہو جائے، یہ قطعاً حرام ہے اور بدعت کبریٰ ہے. یہ اللہ کی شریعت کو بدلنا ہے، اللہ کی تخلیق کو بدلنا ہے. سورۃ النساء نمبر 119 کے تحت یہ قطعاً حرام اور شیطانی فعل ہے. کوئی مرد جو ہے اپنے آپ کو خسی کروا لے، یا کوئی عورت اپنی یوٹرس اور ہم جو ہے وہ حمل کا جو ذریعہ ہے اس کا رحم اس کو نکلوا دے. البتہ عزل جو ہے اس کی اجازت ہے. اس کانٹیکسٹ میں 3 حدیثیں ہیں، تینوں بخاری اور مسلم سے. پہلی حدیث صحیح بخاری میں 5208، مسلم میں 3561 اور مشکات میں 3184 کہ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ قرآن حکیم نازل ہو رہا تھا اور ہم اپنی بیویوں کے ساتھ عزل کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اسے منع نہیں فرمایا، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے بارے میں خبر پہنچی کہ ہم عزل کرتے ہیں، یعنی بیویوں کے ساتھ جب صحبت کرتے ہیں تو ڈسچارج کے وقت الگ ہو جاتے ہیں تاکہ اولاد نہ ہو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں منع نہیں فرمایا. نبی پہ تو واجب ہوتا ہے منع کرنا. اور یہ جابر بن عبداللہ وہ ہیں جو 74 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی 62 ایئرز تک، 62 سال تک زندہ رہے ہیں، اور بخاری اور مسلم کی کئی احادیث کے راوی ہیں، اور 7 سب سے زیادہ 7 احادیث روایت کرنے والے صحابہ میں سے یہ ایک ہے، جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام.
تو وہ کلیئر کٹ کہہ رہے ہیں نہ قرآن میں اس کی حرمت آئی، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عزل کرنے سے منع کیا۔ دوسری حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں 4138، مسلم میں 3544، مشکات میں بھی موجود ہے 3186، کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی لونڈیوں کے ساتھ صحبت کیا کرتے تھے اور پھر ہم عزل کر لیا کرتے تھے، تو ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہم اس طریقے سے عزل کرتے ہیں، الگ ہو جاتے ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ ہماری لونڈیوں سے اولاد ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا حرج ہے کہ اگر تم اپنی بیویوں کے ساتھ عزل نہ کرو، کیونکہ جس جان نے دنیا میں آنا ہے قیامت تک کے لیے وہ تو آ کر رہے گی۔ لیکن آپ نے منع نہیں فرمایا، آپ نے فرمایا جتنے مرضی ہیلے بازی کر لو، جتنے معاملات مرضی کر لو، جس جان نے دنیا میں آنا ہے اس نے آنا ہے۔ اور وہی اگلی حدیث ہے تیسری صحیح مسلم میں 3556، مشکات میں 3885۔ ایک صحابی نے عرض کیا کہ ہمیں یہ چیز ناپسند ہے کہ ہماری لونڈیوں سے اولاد ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم اپنی لونڈیوں کے ساتھ عزل کر لیا کرو۔ اس حدیث میں ہے کہ آپ نے خود کہہ دیا کہ کر لیا کرو اگر تم چاہو۔ پھر آپ نے ساتھ ہی فرمایا لیکن جو جان مقدر ہے دنیا میں آنا وہ آ کر رہے۔ یہی ہوتا ہے، وہ جناب وقفے کرتے رہتے ہیں، اکٹھے ہی 3 بچے ہو جاتے ہیں، پھر سارے کے ساتھ وہ کہتے ہیں پتہ ہی نہیں چلا، پتہ تو نہیں چلے گا، ظاہر ہے یہ معاملات تو اللہ کے ہیں۔ اور آپ کو بتاؤں یہ جو اولاد والا معاملہ ہے یہ خالصتاً اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ کئی پیغمبر ہیں جو بے اولاد ہیں، اور سورہ شورا کے آخری رکوع میں آیا اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے دونوں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیویاں بے اولاد ہیں سوائے حضرت خدیجہ کے، یا ایک سیدہ ماریہ ہے، ان سے ایک بیٹے ابراہیم پیدا ہوئے، وہ بھی فوت ہو گئے۔ آپ کی ساری اولاد حضرت خدیجہ سے ہے، باقی آپ کی بیویاں جتنی ہیں وہ بھی بے اولاد ہیں۔ کیا ان کو اولاد کی تمنا نہیں ہوگی؟ سیدہ عائشہ کو، سیدہ حفصہ کو ہوگی، لیکن یہ ایکسکلوسیو اللہ تعالیٰ کا ڈیسیژن ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جان مقدر ہے وہ آ کر رہے گی۔ پھر کچھ عرصے کے بعد وہ صحابی حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ میری لونڈی جو ہے وہ تو امید سے ہے، حاملہ ہو گئی ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے تجھے کہا نہیں تھا کہ جو اولاد مقدر میں ہے وہ آ کر رہے گی، اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ تو یہ چیزیں یعنی انسان اگر سمجھتا ہے رک جائے تو ایسا نہیں، لیکن یہ یاد رکھیے یہ لونڈیوں والا معاملہ ہے جو آزاد عورت ہے، کیونکہ ہماری بیویاں تو لونڈیاں نہیں ہوتی ہیں، تو آزاد عورتیں ہیں۔ آزاد عورت کے ساتھ عزل کرنے کے لیے بیوی کی اجازت کی بھی ضرورت ہے، مرد اپنی مرضی سے یہ ڈیسیژن نہیں کر سکتا۔ یہ ساری احادیث لونڈیوں سے ریلیٹڈ ہے۔ آزاد عورت اور بیویوں کے معاملے میں میاں بیوی دونوں کا راضی ہونا ضروری ہے۔ لہذا اس حوالے سے صحیح مسلم سے ایک حدیث جو پیش کی جاتی ہے اور کچھ اور روایتیں کہ عزل کرنا گویا کہ زندہ بچے کو گاڑ دینا ہے یا اولاد کا قتل ہے، وہ تمام احادیث کراہت کے اوپر مبنی ہے یا پھر وہ منسوخ تصور کی جائیں گی ان احادیث کی روشنی میں۔ اور الحمدللہ اسی پہ امت کا اجماع ہے، عزل کے جواز کے سب لوگ قائل ہیں، جس کی ماڈرن فارم جو ہے وہ کنڈوم کا استعمال ہے۔ لیکن اگر ایک دفعہ پریگنینسی آئیڈینٹیفائی ہو جائے، خواہ ایک دن کی ہو، لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں جی علیحدہ 40 دن ہی گزرے نا جی، 40 دن کے اندر ایک دن کی بھی پریگنینسی ہو، اس کو ضائع کروانا قطعاً حرام، گناہ کبیرہ ہے، اولاد کا قتل ہے، خواہ ایک دن کی۔ کوئی اس میں نہیں ہے جی چوتھے مہینے روح ڈالی جاتی ہے، بھائی چوتھے مہینے روح ڈالی جاتی ہے تو اس سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ بچہ بڑا تو ہو رہا ہوتا ہے۔ وہ روح کے ساتھ زندگی کا ایشو اور ہے، روح کے بغیر بھی ایک زندگی ہے، وہ ایشو اور ہے۔ وہ بھی تو بچہ جو ہے ایک ایمبریو سے ایک جو ہے وہ جنین سے معاملات بڑھتے بڑھتے آگے جاتے ہیں، تو وہ بھی ایک زندگی ہے۔ روح کے ساتھ ایک اور زندگی ہے، روح کے بغیر بھی زندگی اس کے اندر موجود ہے۔ اسی لیے اگر مردہ بچہ بھی پیدا ہو تو راجح قول جامعہ ترمذی اور ابو داؤد کی حدیث کے تحت یہی ہے کہ اس کا جنازہ بھی پڑھایا جائے گا۔ اور لوگ کہتے ہیں جی زندہ پیدا ہوگا تو پھر پڑھایا جائے گا، مردہ بھی پیدا ہو ماں کے پیٹ میں تو وہ زندہ ہی تھا نا، ایگزسٹ تو کرتا تھا، تو افضل قول یہی ہے کہ اس کا جنازہ پڑھا جائے گا۔ تو یہ میرے بھائیوں کچھ اس حوالے سے چیزیں تھی جو میں نے بیان کر دی۔ البتہ اگر کسی عورت کی زندگی موت کی کشمکش بن جائے، اس صورت میں اگر وہ پریگنینسی کا بھی ضائع کروا دیتی ہے پھر اس پہ شرعی گرفت نہیں، لیکن زندگی موت کی کشمکش اس سے کم پہ نہیں، صحت کا معاملہ نہیں، بیوی کمزور ہے یہ معاملہ نہیں، واقعی زندگی موت کی کشمکش بن جائے تو پھر وہ اسی طریقے سے جو سورۃ النحل کے اندر آیا کہ اس وقت تو اگر کوئی کلمہ کفر بھی کہہ دے اور دل میں ایمان ہو تو اللہ تعالیٰ گرفت نہیں فرمائے گا۔ اور اس حوالے سے ہمارے پڑوسی ملک انڈیا کے اندر آج سے کئی سال پہلے، تقریباً 15 سال پہلے کی رپورٹ ہے کہ روزانہ 3000 بچیاں ماں کے پیٹ کے اندر ہی پریگنینسی ان کی ضائع کر دی جاتی ہے جب یہ پتا چلتا ہے کہ یہ بچیاں ہیں۔ یعنی قرآن اگر کہتا ہے نا بچیوں کو دفن کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے، تو یہ گناہ آج تک چل رہا ہے۔ بیسک ہیومن انسٹنکٹ تو بدلی نہیں ہے نا۔ 3000، اسی وجہ سے انڈیا میں مردوں کی تعداد عورتوں سے زیادہ ہے۔
ویسے اب حیران کن بات آپ کو بتاؤں، اس سال پاکستان کی رپورٹ بھی آئی ہے، پہلے پاکستان میں 52% عورتیں تھی اور 48% مرد تھے، لیکن اب مردوں کی پرسنٹیج عورتوں سے پاکستان میں بھی بڑھ گئی، اور اس کی مین ریزن ہی یہی، یہ بہت بڑا گناہ ہے اور اللہ تعالیٰ پالنے والا ہے۔ 1901 کے اندر، یعنی جب 20ویں صدی کا آغاز ہوا، 1 ارب آبادی تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے سائنس کی ترقی کرائی، انسان نے بیماریوں کا کنٹرول اس فزیکل فینومینا آف نیچر سے سیکھ لیا، اور اس وقت 1901 میں کہا جاتا تھا کہ 2001 کے اندر اگر دنیا کی آبادی ڈبل ہو گئی نا تو روٹی نہیں کوئی کسی کو ملے گی۔ اس وقت 1 ارب تھی 100 سال پہلے، یا آج سے 116 سال پہلے، تو 100 سال کے بعد 2 ارب آبادی نہیں ہوئی ہے، 3 ارب بھی نہیں ہوئی، 4 ارب بھی نہیں ہوئی، 5 ارب بھی نہیں، 6 ارب بھی نہیں، 7 ارب آبادی ہو چکی ہے، لیکن زمین نے اپنے خزانے اگل دیے۔ آپ جدھر جائیں، میں قسم سے منڈی سے گزرتا ہوں، اتنا فروٹ ہے ختم نہیں ہوتا۔ اس وقت موچی جوتیاں بناتے تھے، آج چائنا نے مشینوں کے اوپر اتنی جوتیاں بنا دی ہیں کہ دنیا میں 6 ارب انسان، اگر ہر انسان 10 جوڑے بھی خرید لینا، وہ ختم نہیں ہوتے۔ تو سائنس نے ترقی کی ہے۔ جس زمین سے 40 من گندم نکلتی تھی، آج 400 من نکل رہی ہے، 10 گنا زیادہ۔ امریکہ لاکھوں ٹن گندم ہر سال پیسیفک اوشن میں، بحر الکاہل میں ضائع کر دیتا ہے، ایکسیسو پیدا ہوتی ہے۔ انٹرنیشنل مارکیٹ میں گندم کی پرائس کو کنٹرول کرنے کے لیے لاکھوں ٹن گندم ضائع کی جاتی ہے، ایکسیسو پیدا ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ترقی بھی کروا دی اس اعتبار سے، آپ ٹینشن نہ لیں۔ آج تو کیسے 1960 سے پہلے تو ایز سچ اس بڑے پیمانے کے اوپر تیل کی نعمت تو نہیں تھی دنیا کے اندر۔ ان عرب ملکوں میں 1960 کے بعد تیل نکلے۔ ویسے تو تیل کا پہلا کنواں 1748 میں امریکن جو اسٹیٹ ہے پنسلوینیا، اس میں دریافت ہوا تھا، لیکن مین تیل جو نکلا ہے وہ اسی 20ویں صدی میں، کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اور اب تو اس سے بھی بڑی انرجی کا سورس ہے، وہ سولر انرجی ہے۔ اب چائنا نے کام کرنا شروع کر دیا، آپ دیکھیں گے 10-15 سالوں کے اندر جو ہے وہ ہر بندے نے اپنا جو ہے نا بجلی کا سسٹم اپنے گھر کے اوپر لگایا ہوا ہوگا۔ اور یہ سورج والے جو جب تک سورج ہے اس وقت تک زندگی ہے، یہ تو نہ ختم ہونے والا جو ہے وہ سورس ہے، رینیویبل جسے ہم کہتے ہیں اپنی سائنس کی لینگویج کے۔ باقی یہ جو ہے نان رینیویبل ریسورسز ہیں، تیل ختم ہو جائے گا تو ختم ہو گیا، لیکن یہ سولر انرجی جب تک سورج ہے زمین پہ زندگی ہے، زمین پہ زندگی ہے تو سولر انرجی سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ بار اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی۔ اور 4 میں آخری آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے محرمات ابدیہ، یعنی جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محرم رشتے ہیں جن کے ساتھ نکاح ممکن نہیں ہے، ان کو ڈسکس کیا ہے۔ اس میں سے 12 تو ایسے ہیں جو ہمیشہ کے لیے حرام ہیں، اور چند ایک رشتے وہ ہیں جو وقتی طور پر حرام ہیں، ان میں گنجائش موجود ہے کہ کسی وقت میں وہ رشتہ آپ کر سکتے ہیں، لیکن 12 ایسے ہیں جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محرمات ابدیہ کہلاتی ہیں، ہمیشہ کے لیے محرم رشتے، ان سے نکاح ممکن نہیں ہے۔ اس آیت کو ہم کور کر لیتے ہیں، اس کے کانٹیکسٹ میں انشاءاللہ پھر میں تفصیلی گفتگو بھی کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حرمت علیکم، حرام کر دی گئی ہیں تمہارے لیے، امہاتکم، تمہاری مائیں۔ اب یہ 12 کانٹینیوس رشتے آئیں گے جن کے ساتھ کبھی بھی شادی ممکن نہیں ہے۔ اینڈ پہ جا کے ایک پاسبلٹی آئے گی جو وقتی طور پر، ٹیمپرری طور پر حرام رشتہ ہے، اور کچھ احادیث کے اندر بھی آئے ہیں، کچھ اگلی آیت کا تھوڑا سا حصہ اس میں بھی انشاءاللہ ڈسکس ہو جائے گا۔ حرام ہو گئی تم پر تمہاری مائیں، وبناتکم، اور تمہاری بیٹیاں، واخواتکم، اور تمہاری بہنیں، وعماتکم، اور تمہاری پھپھیاں، یعنی والد کی جو بہنیں ہیں، سگی بہنیں، وخالاتکم، اور تمہاری خالائیں یعنی ماں کی بہنیں، وبنات الاخی، اور بھتیجیاں، تمہارے بھائی کی بیٹیاں، وبنات الاختی، اور تمہاری بہن کی بیٹیاں یعنی بھانجیاں، وامہاتکم اللاتی ارضعنکم، اور وہ مائیں بھی جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، یعنی جو رضاعت کا رشتہ ہے۔ یہ را کے اوپر زبر ہے، ایک رضا ہے جو نام بھی رکھا جاتا ہے، یہ ہے رضاعت، را ضاد الف عین تا، رضاعت عربی میں۔ رضاعت کے جو رشتے ہیں اس میں جو تمہاری مائیں ہیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، وہ بھی تمہارے لیے حرام ہو گئی، اور اسی کے ساتھ ریلیٹڈ ہے
وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ، اور تمہاری وہ بہنیں بھی جو رضاعت کے رشتے سے تمہاری بہنیں بنتی ہیں. یعنی جس عورت کا تم نے دودھ پیا ہے اس کے ساری بہنیں، اس کی جو بیٹیاں ہیں وہ آپ کی بہنیں ہیں، لیکن یہ بہنیں صرف اسی بچے کی ہوں گی جس نے دودھ پیا ہے. یہ نہیں ہے کہ اس کے جو اپنے بہن بھائی ہیں وہ بھی اس کے ساتھ محرم والا معاملہ ہو جائے گا، نہیں، ان کا رشتہ ہو سکتا ہے، صرف اس ایک بچے کا رشتہ نہیں ہو سکتا جس نے اس عورت کا دودھ پیا ہے. اس کو کہتے ہیں رضاعت والا رشتہ. اور اس کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں متفق علیہ دونوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو رشتے نسب کی وجہ سے، خونی تعلق کی وجہ سے حرمت والے ہو جاتے ہیں، دودھ پلانے سے بھی وہ سارے رشتے حرمت والے ہو جاتے ہیں. یعنی جس طرح نسب اس طریقے سے حرمت بنا دیتا ہے نا رشتوں کی، دودھ بھی بنا دیتا ہے. لیکن اس میں وہ وراثت نہیں ان کو جائے گی، یہ وراثت کے اعتبار سے تو وہی صلبی رشتہ ہوگا، لیکن حرمت کے اعتبار سے دودھ اور خون کے رشتے میں کوئی فرق نہیں ہے. اور صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے کہ ایک یا دو دفعہ دودھ پلانے سے رضاعت کا رشتہ اسٹیبلش نہیں ہوتا، بلکہ کم از کم 5 مرتبہ دودھ پلایا جائے مختلف اوقات میں، تو رضاعت کا رشتہ جو ہے وہ اسٹیبلش ہوگا. ویسے حنفی تو کہتے ہیں ایک دفعہ بھی پی لیا، غلطی سے بھی پی لیا، ہو گیا. ہم سے بھی لوگ مسئلے پوچھ رہے ہوتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے. صحیح مسلم میں واضح حدیث ہے کہ کم از کم 5 دفعہ مختلف اوقات میں. ایک دفعہ تو حادثاتی طور پہ بھی ہو سکتا ہے، تو یہ تو نہیں کہ اب اس کی سزا اولاد کو آگے ملے. 5 دفعہ مختلف اوقات میں. اہل تشیع کے ہاں بھی یہی ہے کہ 1-2 دفعہ سے نہیں ہوگا، بلکہ نمبر آف ٹائم، اور یعنی اس طریقے سے پلایا جائے کہ اس کا پیٹ بھر جائے. 5 مواقع کے اوپر کم از کم صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے. اور اسی کانٹیکسٹ میں ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رضاعت کا رشتہ بھوک کی عمر تک اسٹیبلش ہوگا، اور وہ 2 سال ہے. اس حدیث میں آیا. اور ویسے الگ سے سورۃ البقرہ میں بھی آیا کہ 2 سال ہے دودھ چھڑانے کی مدت. 2 سال کے بعد اگر کوئی کسی کا دودھ پی لیتا ہے بچہ، 2.5 سال کا بچہ یا کوئی بڑی عمر کا نوجوان بھی، یہ بڑی عمر کی رضاعت بھی لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں نا. وہ آپ کو پتا ہے عرب کے مفتیوں نے فتویٰ دیا تھا، جب ان سے پوچھا گیا کہ جی ہمارے آفس میں غیر محرم جو ہے وہ مرد کام کرتے ہیں، تو انہوں نے یہ فتویٰ جاری کیا کہ بھئی آپ کے آفس میں جو عورتیں ہیں نا وہ اس طرح کریں کہ اپنا دودھ ان کو پلا دیں، تو وہ ان کے بھائی بن جائیں گے. وہ مطلب یہ نہیں کہ ڈائریکٹ پلانا، یعنی وہ کسی برتن میں نکالیں دودھ کو اور وہ پی لیں 5 موقع کے اوپر، تو وہ ان کے بھائی بن جائیں گے، تو مسئلہ ختم ہو جائے گا. اور اگر کسی کا دودھ نہیں ہے تو وہ ٹیکا لگوا لے، ٹیکا لگوانے سے بھی دودھ اتر آتا ہے نا، تو اس سے بھی. تو حالانکہ وہ تو اب 2 سال کی عمر تو کراس کر چکے ہیں. 2 سال کے بعد رضاعت کا رشتہ اسٹیبلش ہی نہیں ہوتا. اور ان کا بھی کیا قصور ہے؟ یہ تو امام ابن تیمیہ کا بھی یہی موقف ہے. تو وہ پرانے بزرگوں کو لے کے چل رہے ہیں. کاش انہوں نے یہ حدیث پڑھ لی ہوتی، اور بخاری اور مسلم دونوں میں جو تھی کہ بھوک کی عمر تک، اور وہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 2 سال تک، اس کے بعد رضاعت کا رشتہ اسٹیبلش نہیں ہوگا. اور سورۃ البقرہ میں بھی 2 سال آئے. تو یہ میں نے اس کو ساتھ اس لیے کلیئر کر دیا تاکہ کسی کو کوئی اس میں پریشانی نہ ہو. تو یہاں تک ہم پہنچے تھے کہ جو مائیں اور بہنیں ہیں دودھ کے رشتے کی وجہ سے، وہ بھی تمہارے لیے حرام ہے، ان سے تمہاری شادی نہیں ہو سکتی. وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، اور تمہاری جو بیویاں ہیں نا ان کی مائیں، یعنی جو ساس ہے، اردو میں اسے خوش دامن بھی کہتے ہیں، وہ بھی ہمیشہ کے لیے اب حرام ہے. ہمیشہ کے لیے حرام ہے. یعنی اگر آپ کا رشتہ کسی لڑکی کے ساتھ ہوا، نکاح رخصتی سے پہلے ہی طلاق ہو گئی، تو وہ جو لڑکی تھی اس کی ماں ہمیشہ کے لیے حرام ہے. یعنی کل کو اگر بیوہ ہوتی ہے تو اس سے آپ شادی کبھی بھی نہیں کر سکتے. اس میں رخصتی شرط نہیں ہے اور صحبت اختیار کرنا شرط نہیں ہے. یہ میں اس لیے قید بتا رہا ہوں کہ آگے ایک معاملے میں یہ قید اللہ تعالیٰ نے لگائی ہے کہ اگر رخصتی نہ ہوئی ہو تو وہ ایک اور کیس ہے، وہ آگے آ رہا ہے. وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمْ،
اور تمہاری بیویوں کی وہ بیٹیاں جو تمہارے پاس پرورش پا رہی ہیں. یعنی کسی شخص نے ایسی عورت سے شادی کی کہ اس کے پہلے خامن سے بھی کوئی بیٹیاں تھیں. اب جیسے ہی اس نے آپ کے ساتھ شادی کی تو ان بیٹیوں کے آپ آٹومیٹیکلی باپ بن گئے. لیکن یہاں پر وہ قید لگا دی کہ اگر نکاح صرف ہوا تھا نا اور خلوت صحیحہ نہیں ہوئی تھی، ایک دوسرے کو چھوا نہیں تھا، تو اس سے پہلے ہی طلاق ہو گئی، تو اب وہ حرمت والا معاملہ نہیں ہوگا. وہ ساتھ ذکر آ رہا ہے فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن، جن سے تم صحبت کر چکے ہو. فإن لم تکونوا دخلتم بہن، اگر تم نے ان کے ساتھ صحبت نہیں کی، فلا جناح علیکم، پھر نکاح کرنے میں حرج نہیں ہے. یعنی کسی عورت کے ساتھ آپ کا رشتہ ہوا، ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی اور پھر وہ طلاق ہو گئی، تو اس کی جو بیٹیاں تھیں پہلے خامن سے، وہ آپ کے لیے حرام نہیں ہوئی. ونس آپ نے ایک دوسرے کو ٹچ کر لیا، اب وہ عورتیں بھی آپ کے لیے جو اس کی بیٹیاں تھیں وہ محرم ہو گئیں. اب یہ لادہ بات ہے کہ وہ ہو تو جاتی ہیں، لیکن یہاں پہ ہمارے پاس اس طرح کے کیسز آتے رہتے ہیں، عوام الناس کے بھی اور علماء کرام کے بھی، کہ وہ کیا کر رہے ہیں امت کے ساتھ. یہ ایک الگ سے ٹاپک ہے، میں اب وہ اس کو اس طرف نہیں جا کے بات کرنا چاہتا، اشارتاً کر رہا ہوں. وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، اور تمہارے بیٹے جو تمہارے صلب سے پیدا ہوئے ہیں، تمہارے خونی رشتے سے، ان کی بیویاں بھی تم پر ہمیشہ کے لیے حرام. وہ ہمیشہ کے لیے، یعنی بہو بھی ہمیشہ کے لیے سسر کے لیے حرام ہو گئی. تو لہذا اب یہ جتنے حرمت والے رشتے ہیں نا، ان میں اب پردہ وہی ہوگا جو گھر کے اندر ایک بہن بھائی کا پردہ ہوتا ہے. چہرے کے نقاب والا معاملہ اس میں نہیں ہوگا، الا یہ کہ جہاں پر فتنے کا اندیشہ ہو، وہ الگ بات. یہ وہ 12 رشتے تھے جو ہمیشہ کے لیے حرام ہیں. اب ایک کیس آ رہا ہے جو ہمیشہ کے لیے نہیں، وقتی طور پر ہے، اور وہ ہے وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور یہ کہ تم دو بہنوں کو اکٹھا ایک نکاح میں لے لو. یعنی سالی کے ساتھ بھی اپنی بیوی کی موجودگی میں نکاح کر لیا جائے. یہ وقتی طور پر حرام ہے. اگر بیوی مر گئی تو پھر آپ سالی سے شادی کر سکتے ہیں. جیسے سیدنا عثمان کے عقد میں سیدہ رقیہ اور ام کلثوم علیہم السلام، نبی علیہ السلام کی 2 بیٹیاں جو آپس میں سگی بہنیں تھیں، یکے بعد دیگرے عقد میں آئی ہیں نا. لیکن یہ ٹیمپرری طور پر حرام ہے کہ بیک وقت 2 بہنوں سے رشتہ نہیں ہو سکتا. یہ ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہے. اور اسی کی ایکسٹینشن آگے آ جائے گی اگلی آیت کے اندر کہ جو خامدوں والی عورتیں ہیں وہ بھی حرام ہیں. یعنی آپ کی بیوی میرے اوپر حرام ہے، میری بیوی آپ کے اوپر حرام ہے جب تک وہ میری بیوی ہے. لیکن اگر وہ میری بیوی نہیں رہتی، آپ کی بیوی نہیں رہتی، پھر وہ کہیں بھی رشتہ کر سکتی ہے. لیکن جب تک وہ خامن والی ہے، وہ کہیں اور رشتہ نہیں کر سکتی. تو یہ بھی وقتی طور پہ ہے. اس کا ذکر اگلی آیت میں آ جائے گا 24 نمبر میں. یہ ٹیمپرری ہے. اور یہ جو آیا نا وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْن کہ 2 بہنوں کو اکٹھا نہیں کر سکتے، اسی کی ایکسٹینشن ایک بخاری مسلم میں آئی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پھوپھی اور بھتیجی کو ایک نکاح میں جمع نہیں کر سکتے، اور خالہ اور بھانجی کو بھی نہیں کر سکتے. یعنی آپ کسی کی پھوپھی کے ساتھ شادی کریں، اس کی بھتیجی کے ساتھ آپ پیرلل میں شادی نہیں کر سکتے. اور اس کو سمجھنے کا ایک بڑا آسان سا فارمولہ ہے. آپ کسی بھی 2 عورتوں کو اکٹھا اپنے نکاح میں نہیں لے سکتے کہ ان 2 عورتوں میں سے اگر ایک کو مرد تصور کر لیا جائے اور ان دونوں کی آپس میں شادی ممکن نہ ہو. مثلا کیا بہن اور بھائی کی شادی ہو سکتی ہے؟ نہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ 2 بہنیں تھیں، ان میں سے ایک کو بھائی تصور کر لیا لڑکا، تو ان کی آپس میں شادی ہو سکتی ہے. تو بس اب یہ دونوں عورتیں بھی اکٹھی ہو کے کسی اور مرد کے عقد میں نہیں جا سکتی. اسی طرح کوئی شخص اپنی پھوپھی سے شادی کر سکتا ہے؟ نہیں. تو اگر وہ شخص لڑکی ہو اور اس کی پھوپھی بھی فیمیل ہے، اب یہ دونوں کسی ایک مرد کے عقد میں بیک وقت نہیں آ سکتی. سمجھ آ گئی؟ یہ سمپل فارمولہ ہے کہ ہر وہ 2 عورتیں کہ ان میں سے وقتی طور پہ ایک مرد تصور کر لی جائے اور ان کی آپس میں شادی نہ ہو سکتی ہو،
تو وہ دونوں عورتیں اکٹھی کسی اور کے عقد میں نہیں جا سکتی، لیکن یہ ٹیمپرری طور پر، وقتی طور پر حرمت والا رشتہ ہے۔ اگر ان میں سے کسی ایک کو وہ طلاق دے دے کہ اب مر جائے ایک ان میں سے، پھر اس کے ساتھ شادی ہو سکتی ہے۔ پھوپھی مر گئی، اب بھتیجی سے شادی ہو سکتی ہے، خالہ مر گئی، اب بھانجی کے ساتھ شادی ہو سکتی ہے۔ تو یہ وہ تھے جو ٹیمپرری طور پہ ہیں، باقی 12 جو ہیں وہ ہمیشہ کے لیے حرام رشتے ہیں۔ اب اسی کانٹیکسٹ میں مصاہرت کا بیان بھی کر دوں۔ یہ فقہ حنفی میں بڑا ایک مشہور ہے اور بڑی کتابیں لکھی ہوتی ہیں مصاہرت کے اوپر۔ مصاہرت عربی میں کہتے ہیں سسرالی رشتوں کو، اور وہ کہتے ہیں جی مصاہرت والا جو معاملہ اگر ہو گیا، یعنی مثلاً یہ فقہ حنفی میں جو لکھا ہوا ہے اس کا قرآن و حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ قرآن و حدیث نے جو حرام بتانا تھا وہ قرآن میں اور بخاری مسلم میں بتا دیا۔ اب مولانا شریف نے جو ہے نا وہ اپنی طرف سے چیزیں داخل کی ہیں، تو مولانا شریف کو قرآن سے اور بخاری مسلم سے اٹھا کے تھوڑی دیر کے لیے نہیں، ہمیشہ کے لیے باہر رکھیں، اور پھر دیکھیں کہ یہاں پہ حرمت والے رشتوں میں کوئی ایسی بات ہوئی ہے۔ وہ بتاتے ہیں آپ کو مصاہرت والا رشتہ، بڑی کتابیں لکھتے ہیں اور کہتے ہیں جی پتہ ہے جی، پھر پوچھ رہے ہوتے ہیں لوگوں سے کہ جی اگر کسی مرد نے اپنی ساس کو شہوت کے ساتھ چھوا، غلطی سے یا جان بوجھ کے، صرف چھو لیا، تو اس کی اپنی بیوی اس پہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی، یہ وہ کہتے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اس لیے کہ قرآن میں آیا ہوا ہے کہ جی وہ ساس تو اس پہ حرام تھی، لیکن قرآن میں یہ تو نہیں آیا کہ ساس کے ساتھ اگر وہ ایسا معاملہ کر لیتا ہے تو اس کی اپنی بیوی جو آلریڈی اس سے پہلے اس نے اپنے عقد میں لی تھی وہ نکل جائے گی۔ یہ زیادہ ایک حرام فعل ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر کسی سسر نے چھو لیا اپنی بہو کو غلط نیت کے ساتھ، ویسے تو محرم تھے آپس میں، تو وہ کہتے ہیں وہ چھو لیا اور خامن بےچارا باہر محنت کر رہا ہے، وہ اس کے عقد میں سے اس کی بیوی نکل گئی، قصور پیو دا بھگت رہا ہوں۔ پنجابی کہتے ہیں خسم نانی کرے تے چٹی دو طرح پر ہے، اتنے جناب وہ پیو نے کام پایا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ بیٹے کے عقد سے اس کی بیوی نکل گئی، وہ بیٹا بےچارا باہر ہے، اس کو پتہ بھی نہیں۔ اور اسی میں وہ آگے پھر کہتے ہیں کہ اگر کوئی باپ کسی لڑکی کا رات کے وقت اندھیرے میں اٹھا اور اس نے ہاتھ لگانا تھا اپنی بیوی کو، غلطی سے نیند میں، غلطی سے بھی، سر نوٹ کریں، غلطی سے بھی اپنی بیٹی پہ پڑ گیا تو اس کی اپنی بیوی ہمیشہ کے لیے اس پہ حرام ہوگی، ہمیشہ کے لیے، دوبارہ اب نکاح بھی نہیں ہو سکتا۔ جان بوجھ کے نہیں، غلطی سے بھی، تو جان بوجھ کے تو اب یہ سارے کے سارے معاملات چاہے جان بوجھ کے کسی نے کیا یا غلطی سے کیا، اس کی وجہ سے، اس حرام کام کی وجہ سے کوئی حلال رشتہ ہمیشہ کے لیے ختم نہیں ہوگا۔ وہ جو ختم ہونے والے تھے وہ یہ آگے یہاں پہ رشتے۔ جناب سورۃ النحل میں تو یہاں تک آیا ہے کہ اگر کسی شخص کے دل میں ایمان ہے اور جان بچانے کے لیے اسے مجبوراً کفر بولنا پڑتا ہے تو تب بھی اس کا ایمان نہیں جائے گا، اور جان بچانے کے لیے مجبوراً اسے حرام کھانا پڑتا ہے تو وہ مردار، بہتا ہوا لہو، خنزیر کا گوشت اور غیر اللہ پر کے نام پر جو چیز قربان کی گئی وہ بھی کھا سکتا ہے جان بچانے کے لیے، اس پہ ملامت نہیں ہوگی۔ اور یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ غلطی سے بھی ہو گیا تو ہمیشہ کے لیے یہ ہو گیا، اسے وہ کہتے ہیں مصاہرت کا رشتہ۔ اور یہ بہت زیادہ سوال اور اس کے اوپر بڑے کلپس لوگوں نے بنا کے اپلوڈ کیے ہوتے ہیں اور وہ بتا رہے ہوتے ہیں، حالانکہ کہیں پر قرآن و حدیث میں موجود نہیں، اور پھر ہمیں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ قرآن و حدیث سے نکال کے بتائیں کہ جی جس میں لکھا ہو کہ رشتہ باقی رہے گا۔ یہ رشتے کو ختم کرنے کے لیے دلیل آپ نے دینی ہے، دعویٰ تو آپ نے کیا ہے۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ قرآن نے حرمت والے جو رشتے بتانے تھے وہ بتا دیے، یہ بھی مسئلہ اس طرح ہوتا تو بتا دیتے۔ پھر بھی آپ کی تسلی کے لیے بتائیں کہ صحیح بخاری آپ کھولیں، کتاب النکاح چیپٹر نکال لیں اس میں امام بخاری نے باقاعدہ ایک پورا باب باندھا ہے اس حوالے سے، ابن عباس کے حوالے سے حدیث لی اور نیچے کئی ایک صحابہ اور تابعین کے اقوال لیے ہیں جس میں انہوں نے فقہ حنفی پہ رد کیا ہے کہ اس طرح اگر کوئی کر لیتا ہے تو اس کی اپنی بیوی فارغ نہیں ہوگی، یہ مصاہرت والے رشتے کے اعتبار سے۔ تو امام بخاری نے صحیح بخاری میں یہ رد کیا ہے، مراد یہ فتنہ پرانا ہے اور امام بخاری نے اس کے اوپر رد کیا، حالانکہ امام بخاری نہ بھی رد کرتے، قرآن میں واضح نص موجود ہے
جب قرآن کہہ رہا ہے کہ حرمت والے رشتے ہی ہیں تو آپ اپنی طرف سے تو کوئی حرمت والا رشتہ تو نہیں بنا سکتے، یہ تو شریعت سازی ہے، یہ تو بدعت ہے۔ اب یہاں پر ایک اور مسئلہ بھی میں بتا دوں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے نکاح شغار کرنے سے بھی منع فرمایا ہے، جسے ہم اردو میں اور پنجابی میں وٹا سٹا کہتے ہیں، لیکن یہاں پر وٹا سٹا اور ہوتا ہے۔ جو ہمارے ہاں وٹا سٹا رائج ہے نا، یہ حرام نہیں ہے۔ وہ حدیث میں موجود ہے بخاری اور مسلم دونوں میں کہ کوئی شخص اپنی بہن یا بیٹی کا رشتہ اس شرط پہ کسی مرد سے نہیں کر سکتا کہ تو اپنی بیٹی مجھے دے دے، میں اپنی بیٹی تجھے دیتا ہوں، یا تو اپنی بہن کا نکاح میرے ساتھ کر دے، میں اپنی بہن کا نکاح تیرے ساتھ کرتا ہوں، اور اس کے بدلے حق مہر میں نہیں دوں گا۔ میرا حق مہر یہ ہے کہ میں نے اپنی بہن یا بیٹی تجھے دے دی، اور تیرا حق مہر یہ ہے کہ تو نے اپنی بہن۔ تو حق مہر کے بغیر اس طرح کا رشتہ کرنا، اسے کہتے ہیں نکاح شغار یا وٹا سٹا۔ یہ والا وٹا سٹا حرام ہے۔ لیکن اگر دو مرد آپس میں کہتے ہیں کہ میں اپنی بہن کا رشتہ تمہارے ساتھ کرتا ہوں، تم میرے ساتھ کر دو، اور دونوں کا حق مہر رکھا جاتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں، یہ والا وٹا سٹا حرام نہیں ہے۔ یا کوئی شخص کہتا ہے میں اپنی بیٹی کا رشتہ تمہیں دیتا ہوں، تم اپنی بیٹی کا رشتہ مجھے دو، ٹھیک ہے، اور دونوں کا الگ الگ حق مہر رکھا جائے، اور یہ شرط لگا کے نہ ہو کہ جی اگر نہیں دو گے تو میں نہیں کروں گا، اس طرح کا معاملہ نہ ہو، تو اس میں کوئی نہیں، جیسے عموماً رشتہ داروں میں ہو جاتا ہے، اور اس کی انٹینشن یہ ہوتی ہے کہ چلو ایک رشتہ زیادہ مضبوط ہو جائے گا، وہ اس کو طلاق نہیں دے گا، وہ اس کو طلاق نہیں دے گا، اور لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں وٹا سٹا اسلام میں حرام ہے۔ وٹا سٹا یہ والا حرام ہے جس میں حق مہر نہ رکھا جائے۔ اچھا، اسی طریقے سے سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ مشرک عورت کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے، نہ مشرک مرد کے ساتھ، اور اس سے مشرک سے مراد اہل حدیث والا مشرک نہیں ہے، اس مشرک سے مراد ہے جو کافر مشرک ہے، جو کلمہ گو نہیں ہے۔ جو کلمہ گو مشرک ہے اس کا معاملہ الگ ہے، وہ مسلمان ہے، آپ کو ہم پابند نہیں کرتے کہ آپ ضروری کریں، وہ تو ابن ماجہ میں حدیث ہے اپنے کفر میں شادی کرو، ہم پلہ لوگوں میں، لیکن یہ مشورہ ہے، اگر کوئی ہم پلہ لوگوں میں نہ بھی کرے تو شادی تو ہو جائے گی، لیکن پریفریبل ہے کہ اپنے اسی خاندان کے اندر کی جائے، تاکہ عادتیں ملتی جلتی ہوتی ہیں، نبھنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو جو چیزیں کلچرل ہیں ان کا معاملہ ایک پیرلل میں اس کا خیال اپنی جگہ رکھنا ضروری ہے، لیکن اس کو آپ شریعت نہیں بنا سکتے۔ بہرحال اس میں ایک شاذ قول ہے صحیح بخاری میں سورۃ البقرہ کی انہی آیات کے کانٹیکسٹ میں، عبداللہ ابن عمر کا، وہ کہتے تھے کہ بھئی میں اس سے بڑا شرک کوئی نہیں سمجھتا کہ کوئی شخص حضرت عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا بیٹا کہے یا اللہ کہے، یعنی وہ یہ کہتے تھے کہ اہل کتاب کی عورتیں بھی چونکہ مشرکہ ہیں لہٰذا ان سے نکاح درست نہیں ہے، لیکن امت کا اجماع ہے کہ عبداللہ بن عمر کا یہ قول شاذ ہے، یعنی یہ قول ایکسیپٹیبل نہیں ہے، امت کے اجماع کے خلاف ہے، صحابہ کے اجماع کے خلاف ہے۔ کیوں؟ قرآن میں سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو آخر میں آیات نازل ہونے والی ہیں سورۃ المائدہ کی، کہ آج کے دن اہل کتاب کی عورتیں بھی تمہارے لیے حلال ہوئی، اور ان کا ذبیحہ بھی اگر اللہ کے نام پر ہو تو حلال ہوا۔ تو اللہ کو تو پتا تھا کہ اہل کتاب جو ہیں وہ سارے ہی آلموسٹ مشرک ہیں، وہی قرآن آپ کو بتا رہا ہے نا سورۃ المائدہ میں، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، وہ کافر ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہے، اور لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، وہ بھی کافر ہیں جو کہہ رہے ہیں تین میں سے ایک ہے اللہ، یعنی گاڈ دا ہولی فادر، اور جو سیدنا عیسیٰ ہے وہ ہولی سن ہے، اور روح قدس جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں ہولی گوسٹ، یا حضرت مریم کے بارے میں پہلے عقیدہ ہوتا تھا، اب ہولی گوسٹ اس کی جگہ آ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ جب ان کے شرک کو بیان کر رہا تھا تو اللہ تعالیٰ کو یہ پتا تھا کہ یہ مشرک ہیں، لیکن ان کو بینیفٹ دیا کہ چونکہ یہ اہل کتاب ہیں، آسمانی مذہب کو ماننے والے ہیں، اگرچہ مشرک ہیں لیکن چونکہ نبیوں کے ماننے والے ہیں، ان کی عورتوں کے ساتھ نکاح جائز ہو جائے گا، اور سب کا اجماع ہے۔ ہاں ہم ترغیب ضرور دلاتے ہیں کہ بہتر ہے نہ کریں، مسلمان عورتیں تھوڑی ہیں کرنے کے لیے، لیکن کسی کو منع نہیں کر سکتے۔ تو اب میرا ایک معصومانہ سوال ہے، اگر یہود و نصارہ کی بچیوں کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے تو سنی کا شیعہ کی بچی کے ساتھ اور شیعہ کا سنی کی بچی کے ساتھ کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو یا پھر مان لیں اعلیٰ حضرت کی طرح کہ یہود و نصارہ سے بھی بدتر ہے۔ ہاں یہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، احکام شریعت ان کی اپنی کتاب ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ وہابیہ، اور پھر لکھا وہابیہ دیوبندیہ، وہابیہ غیر مقلد، یعنی اہل حدیث اور دیوبند، اور پھر ساتھ لکھا
قادیانی کافروں کو بھی بیچ میں شامل کیا اور لکھا روافض، ان سب کا نام لکھ کے انہوں نے کہا یہ سب کے سب جو لوگ ہیں یہ مرتد ہیں۔ مرتد کا مطلب ہے اسلام چھوڑ گئے اور واجب